بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان نے کوئی برتن پیٹ سے زیادہ بدترین برتن نہیں بھرا۔ انسان کے لیے اتنے لقمے کھانے کو کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا کر دیں، لیکن اگر اس نے لازماً زیادہ ہی کھانا ہے تو پھر 1/3 حصہ کھانے کے لیے پیٹ میں رکھے، 1/3 حصہ پانی کے لیے رکھے اور 1/3 حصہ سانس کے لیے اور ہوا کے لیے رکھے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس میں حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو کھانے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے کہ کتنا کھانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ جن برتنوں کو بھرا جاتا ہے ان میں بدترین برتن پیٹ ہے، یعنی آپ نے پیٹ کو ایک برتن سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح ہم برتن میں کسی میں پانی رکھتے ہیں، کسی میں کھانا رکھتے ہیں، اس کو ہم بھرتے ہیں، تو ان برتنوں کو بھرنے کا تو فائدہ ہوتا ہے کچھ، کہ ہو سکتا ہے بعد میں آپ کے کام آ جائے، آپ نے اس کو رکھ لیا، لیکن پیٹ کو بھرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پیٹ ایسا برتن ہے کہ آپ نے اگر کسی گلاس میں، کسی بھی پلیٹ میں کوئی چیز سنبھال کے رکھ لی ہے، بعد میں آپ کے کام آ جائے گی، خود کھا لیں گے، کسی کو کھلا دیں گے، لیکن پیٹ میں اگر ساری چیزیں ڈال دی ہیں تو اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ کے کام کی بھی نہیں ہیں اور کسی اور کے کام کی تو ویسے ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بدترین برتن جس کو انسان بھرتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ انسان کے کھانے کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا کر دیں۔ کمر کو سیدھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ اپنی زندگی کے کام کاج کر سکے، اپنی عبادت کر سکے، اپنا کاروبار، ملازمت، جو اس کی زندگی وہ گزار سکے، ان کاموں کے کرنے میں اس کو کمزوری محسوس نہ ہو، اتنا کھانا انسان کے لیے کافی ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا فَإِنْ كَانَ لَا مُحَالَةَ، کہ اگر لا محالہ کسی نے زیادہ ہی کھانا ہے، کسی نے یہ طے کر لیا ہے کہ نہیں میں نے زیادہ کھانا ہے، تو اس زیادہ کی مقدار آپ نے یہ بتائی کہ زیادہ سے زیادہ کھانا یہ ہونا چاہیے کہ پیٹ کے 3 حصے کر لو، 1 حصے کو کھانے کے لیے رکھ لو، 1 حصے کو پانی کے لیے رکھ لو، 1 حصے کو سانس کے لیے اور ہوا کے لیے رکھ لو۔ یعنی اس سے زیادہ تو کسی صورت مت کھاؤ کہ 1/3 پیٹ میں کھانا چلا گیا، بس اس سے زیادہ تو کسی بھی صورت میں مت کھاؤ۔ اب دیکھیں، ایک تو بات ہے جائز اور ناجائز ہونے کی۔ انسان اگر پیٹ بھر کے بھی کھاتا ہے، تینوں حصے کھانے سے بھر دیتا ہے، جائز تو یہ بھی ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اگر حلال مال ہے، جائز مال ہے، اس کا اپنا مال ہے، کھا رہا ہے، تو تینوں حصے ہی بھر دیتا ہے کھانے سے، جواز کی حد تک جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی اس تعلیم کے بھی خلاف ہے، حضور کی سنت کے بھی خلاف ہے، اور انسانی صحت کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ہے۔ پیٹ بھر کے کھانا کبھی بھی انسانی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ جو حکماء گزرے ہیں، قدیم حکماء، اور آج کے بھی جو جدید میڈیکل سائنس ہے، وہ حضور علیہ السلام کی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ کھانے کے بارے میں اور انسانی صحت کے راز کے بارے میں اس سے بہترین کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ جتنے فارمولے انہوں نے ایجاد کیے، اس سے بہترین فارمولہ وہ کہتے ہیں نہیں ہے کہ انسان 1/3 پیٹ بھر کے کھائے، باقی 2/3 حصے خالی رکھے پانی کے لیے اور سانس کے لیے۔
اب ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم بچپن سے اس چیز کے عادی ہوتے ہیں، ہمارے والدین ہماری تربیت نہیں کرتے، والدین بچوں کو نہیں بتاتے کتنا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، یہ چیزیں والدین نہیں سکھاتے۔ ہم اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں یہاں تک بھر گیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں ناک تک بھر گیا ہوں۔ اور خصوصاً اگر کہیں دعوت ہو، کہیں پہ شادی ہو، پھر تو جو ہم تباہی ہمارے لوگ مچاتے ہیں، جو خصوصاً یہ جو بوفا سسٹم ہوتا ہے، وہ جیسے ہی کہتے ہیں نا کھانا کھل گیا، تو جس طریقے سے ٹوٹتے ہیں ہمارے لوگ کھانے پہ، اور ایک ہی پلیٹ کے اندر ایک پلیٹ بھر کے بریانی نکالی، ایک پلیٹ بھر کے قورمہ نکالا، ایک پلیٹ بھر کے کھیر نکالی، اور 4 لقمے بریانی کھائی، 2-3 لقمے قورمہ کھایا، کچھ ضائع کیا، پھینک دیا۔ اتنی ہوس جو بڑھتی ہے نا، اس ہوس کے بڑھنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھانا ہے۔ تو جب یہ عادت انسان بناتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں بھی کھا سکتا، اس کی طبیعت میں حرص اور ہوس پیدا ہو جاتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بات اصولی طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ کھانا آپ اپنے گھر میں کھائیں یا کسی کی دعوت میں کھائیں۔ وہ کہتے ہیں نا مال کسی اور کا، پیٹ تو اپنا ہے، کسی اور کا کھانا ہے، خرچہ اس کا ہوا ہے، پیٹ تو تمہارا خراب ہوگا اگر زیادہ کھاؤ گے۔ لیکن ہم اس کو نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں پیٹ خراب ہوتا ہے پھر صحیح ہو جائے گا۔ یہ کبھی ملتا ہے۔ یہ مال مفت دل بے رحم، مفت کا مال ملتا ہے، پھر انسان اس کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں موٹاپا کتنا عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ موٹاپا ایک بہت بڑی بیماری بن چکا ہے، شاید اس وقت دنیا کی سب سے بڑی بیماری موٹاپا ہے، سب سے بڑی بیماری اس وقت دنیا کی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے جسم کو یومیہ بنیادوں پر اتنی کیلوریز چاہیے، کہ آپ کے جسم میں اتنی کیلوریز جانی چاہیے، اور وہ کیلوریز آپ اگر رمضان میں انسان افطاری کرتا ہے، 2-3 کھجوریں کھا کے، 1-2 سموسے یا پکوڑے کھا کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ افطاری سے پہلے اس کی جو حالت ہوتی ہے، افطاری کے بعد بالکل فٹ فاٹ ہوتا ہے۔ تو وہ جو کیلوریز ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ بہت معمولی سے کھانے سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم چیزیں کھا رہے ہیں، یہ چیزیں ہم جمع کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے وہ یوٹیلائز نہیں ہو رہی، وہ چیزیں استعمال نہیں ہو رہی ہمارے جسم میں۔ جب استعمال نہیں ہو رہی تو وہ کسی جگہ پھنسیں گی، کسی جگہ اپنی جگہ بنائیں گی، تو اس کی وجہ سے پھر طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بلڈ پریشر ہو، کینسر ہو، شوگر ہو، جتنی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ اتنا کچھ ہم نے اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ بدترین برتن ہے، اس کو بھر تو دیا، اس کو اندر تو ڈال دیا سب کچھ، اب فائدے کا تو ہے نہیں، نہ آپ کا جسم اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اور نہ وہ کسی اور کے فائدے کا ہے، تو یہ جسم میں ڈالنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اس چیز کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے، سنت سمجھ کے۔ ایک تو سنت پہ عمل ہو جائے گا، دوسرا ہماری صحتیں ٹھیک ہو جائیں گی، ہماری صحت۔ اور ظاہر انسان جب کھانا زیادہ کھاتا ہے اس میں سستی آتی ہے، پھر اس کو نیند آتی ہے، پھر اس سے کام نہیں ہوتا۔ اور حدیث میں سستی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، یا اللہ میں آپ کی سستی سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہمارے ہاں بزرگی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آدمی سست ہو۔ جو جتنا سست ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی بہت بڑا اللہ والا ہے، یہ کوئی بہت بڑا بزرگ ہے۔ جو کوئی بھی کام نہ کر سکتا ہو، بیٹھا رہتا ہو ٹیک لگا کے، یہ بھی کھا رہا ہے وہ بھی کھا رہا ہے، یہاں سے بھی آ رہا ہے وہاں سے بھی آ رہا ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بزرگی کے اعلیٰ درجے پر ہے۔ صحابہ کرام میں آپ کو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا، کوئی ایک صحابی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی توند نکلی ہوئی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جس کی توند نکلی ہوتی تھی اس کو مارتے تھے درے سے پیٹ کو کہ یہ کیا نکالا ہے تم نے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ بزرگی کے معیارات میں سے بن چکا ہے۔ تو ایک تو انسان کی صحت خراب ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر انسان سست ہوتا ہے، اور جب سست ہوگا اس کے اپنے ذاتی کام بھی متاثر ہوں گے، گھر کے کام بھی متاثر ہوں گے، اگر ملکی سطح پہ کوئی کام کر رہا ہے وہ بھی متاثر ہوگا، اجتماعی کام کر رہا ہے وہ بھی متاثر ہوگا، ساری زندگی میں خلل آتا ہے۔ اس لیے لوگ پوچھتے ہیں یہ پتہ کیسے چلے گا؟
کہ 1/3 بھر گیا یا 1/3 نہیں بھرا. اس کی بہت بڑی علامت یہ ہے کہ آپ دسترخوان سے اس وقت اٹھیں کہ جب آپ کی بھوک تھوڑی بہت باقی ہو، کم از کم درجہ یہ ہے. اگر آپ دسترخوان سے اس وقت اٹھ رہے ہیں کہ آپ سے اور کھایا ہی نہیں جا رہا، اس کا مطلب آپ نے فل پیٹ بھر کے کھایا. لیکن اگر آپ اس وقت اٹھے ہیں کہ اب آپ کا جی چاہ رہا ہے، کھانا بھی لذیذ ہے، لیکن آپ نے کہا بس، اور اس سے انسان کو صبر کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے کہ صبر کس کو بولتے ہیں، استغنا کس کو بولتے ہیں. یہ جو نعمت ہے نا، یہ کسی کو نصیب نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے دنیا جہان کی چیزیں ہیں اور آپ اس سے ہاتھ روک لیں. حرام سے اپنے آپ کو روکنے کی طاقت ان چیزوں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان حلال میں اتنا لمیٹڈ رہتا ہے کہ نہیں میں نے یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، تو پھر حرام کہاں سے کھائے گا وہ. اس سے انسان کو حرام سے بچنے کی، صبر کرنے کی قوت، انرجی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے. اس لیے حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے. ہمیں یہ تعلیم اپنے بچوں کو دینی چاہیے، اور اس میں ہمارے بچوں کی بھی اور ہمارے اپنی بھی صحت کا راز مضمر ہے کہ ہم اگر اپنی صحت کو درست کرنا چاہتے ہیں، اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کھانے پہ کنٹرول کریں. یہ دیکھیں کیا کھا رہے ہیں اور کتنا کھا رہے ہیں. ہر وقت کھاتے رہنا، منہ چلاتے رہنا، یہ کسی بھی طرح اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.